السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں کالا جادو اور سایہ قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک دو بار اس نے پیشکش بھی کی تھی کہ شاہینہ بیگم چاہیں تو وہ چودھری صاحب پر جادو ٹونا کرائے اور انہیں شاہینہ بیگم کا غلام بنا دیں، لیکن شاہینہ بیگم نے یہی کہا تھا کہ نہیں رفیق، اس طرح کے معاملات میں نقصانات بھی پہنچ جاتے ہیں۔ چودھری صاحب جو کچھ بھی ہیں میرے صاحباں ہیں، میں ایسا کوئی کام کر کے انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ رفیق خاموش ہو گیا تھا، لیکن پھر رفیق نے ہی انہیں یہ روح فرسا خبر سنائی تھی۔ چودھری صاحب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ شاہینہ بیگم پر پہاڑ گر پڑا تھا۔ دوسری شادی کا تصور ہی بھیانک تھا۔ لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کس سے؟ کوئی بی بی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن چودھری صاحب نے لکڑ موڑ والا بنگلہ ان کے لیے خالی کرایا ہے اور وہ وہاں پہنچ بھی گئی ہیں۔ شاہینہ بیگم پر بہت بری گزری تھی۔ پھر جب چودھری شاہ نواز گھر آئے تو شاہینہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سنا ہے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ ہاں، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ ہو اور رہو گی، تمہیں فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ تو چودھریوں کا کھیل ہے، جیسے میرے باپ دادا کھیلتے آئے ہیں، میں بھی وہی کھیل کھیل رہا ہوں۔ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ تم جیسی 10 بیویوں کو پال سکتے ہیں۔ آرام سے رہو اور سنو، جو لوگ تمہیں اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں ان سے بچو۔ ایسے ہی لوگ گھر بگاڑ دیتے ہیں۔ جس طرح رہ رہی ہو آرام سے اسی طرح رہتی رہو۔ میں آپ کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی، شاہینہ بھپر کر بولی۔ مر گئے وہ لوگ شاہینہ، پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئے، جو چودھری شاہ نواز کو کچھ کرنے سے روکنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ ایسی بات مت کرو جو تم کر نہ سکو، کیا سمجھی؟ اور پھر اگر تم ایسی بات کرتی ہو تو مجھے بتاؤ، میرے بعد میری زمینوں اور جائیدادوں کو کون سنبھالے گا؟ تمہارے بھائی؟ تمہارے ہاں تو کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، بھانج ہو تم۔ میں نے آج تک یہ بات زبان سے نہیں نکالی، لیکن شاہینہ، انسان کو خود خیال کرنا چاہیے، اتنا بولے جتنا اس کے لیے جائز ہو۔ ناجائز بات کرو گی تو وہ سنو گی جو کبھی نہ سنا ہوگا۔ شاہینہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی اولاد سے محرومی خود اس کے لیے روح کا زخم بنی ہوئی تھی۔ رونے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ رفیق ہی نے اسے یہ اطلاع دی تھی کہ آخر کا چودھری صاحب کی شادی ہو گئی۔ بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی، شہر کے ایک شاندار ہوٹل میں ولیمہ بھی ہو گیا۔ نئی بیگم کا نام عرشیہ ہے۔ کون ہے، کیا ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ شاہینہ پہلے تو کھولتی رہی، پھر آگ نے پانی کی شکل اختیار کر لی اور آنکھوں سے بہنے لگی۔ تھوڑی سی تسلی ضرور ہو گئی تھی دل کو، لیکن سارا وجود آتش بن گیا تھا اور یہ آگ بجھائے نہیں بجھتی تھی۔ چودھری صاحب کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں رونما ہوئی تھی۔ وہ یہاں بھی آتے تھے اور عرشیہ کے پاس بھی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی زمینوں کا جائزہ بھی لے لیا کرتے تھے اور اس سلسلے میں انہیں طویل عرصے تک غائب رہنا ہوتا تھا۔ رفیق واقعی ایک آگ تھا جو شاہینہ بیگم کو جلاتا رہتا تھا۔ اس نے یہ بھی اطلاع دی تھی کہ لکڑ موڑ والے بنگلے میں شادیانے بج رہے ہیں، کیونکہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اندر عرشیہ بیگم ماں بننے والی ہیں۔ شاہینہ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ چودھری صاحب نے کھل کر کہہ دیا تھا کہ شاہینہ چونکہ انہیں ان کی دولت اور جائیداد کا وارث نہیں دے سکی، اس لیے انہوں نے دوسری شادی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عرشیہ کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ ان عظیم و شان زمینوں اور جائیدادوں کی مالک بنے گی۔ پہلے ہی کیا کم دکھ تھا، اب اس میں شدید ترین اضافہ ہو گیا تھا۔ شاہینہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ شدید وحشت زدہ ہو گئی تھی وہ۔ ویسے تو بہت عرصے سے چودھری شاہ نواز کے ساتھ تھی، ہر طرح کے لوگوں سے چودھری کا تعلق تھا، لیکن رفیق سے زیادہ رازدار اور کون ہو سکتا تھا؟ یوں بھی رفیق بذات خود بڑی خطرناک شخصیت کا مالک تھا۔ پہلے شاہینہ کے بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا اور چودھریوں نے اپنے کاموں کے لیے ہمیشہ گنڈے پالے ہوئے تھے۔ رفیق کے پاس بھی گنڈوں کی پوری فوج تھی۔ شاہینہ کے بھائیوں کے پاس سے چلا تو چودھری شاہ نواز کے بھائیوں کے پاس آ گیا۔ سلام دعا سب سے تھی، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے مشاغل تھے۔ شاہینہ کو اس کی وجہ سے ایک بھرپور تحفظ حاصل تھا۔ اس نے رفیق کو اپنی خلوت میں طلب کر لیا۔ سب کچھ سن رہے ہو رفیق؟ ہم کس قدر بے بس ہو کر رہ گئے ہیں، اس کا تمہیں اندازہ ہے؟ شاہینہ بی بی، میں تو صرف وہ کرتا ہوں جس کا حکم آپ مجھے دیتی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چودھری صاحب نے اپنی دوسری بیوی کے لیے ہر طرح کے انتظامات کر دیے ہیں۔ لکڑ موڑ والے بنگلے میں محافظوں کی پوری فوج موجود ہے۔ شاید چودھری صاحب کو بھی
इस बात का अंदाजा था कि अर्शिया बेगम को किस तरफ से कोई नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उन्होंने पूरा बंदोबस्त करके रखा है। तुम्हें मालूम है कि अर्शिया के यहाँ औलाद होने वाली है? हाँ जी मालूम है, पहली खबर तो मैंने ही दी थी आपको। इसका नतीजा जानते हो रफीक? शाहीना ने कहा। हाँ जी, आपके इक़्तिदार का मुकम्मल खात्मा। पहले ही अर्शिया बेगम ने चौधरी साहब को मकड़ी की तरह अपने जाले में जकड़ रखा है। अब इनके यहाँ औलाद भी हो जाएगी तो फिर भला चौधरी साहब आपके काबू में कहाँ रह सकेंगे? सब कुछ इन्हीं का हो जाएगा और आपको उनके टुकड़ों पर पलना पड़ेगा। रफीक, क्या ये जायज़ होगा? बिल्कुल नहीं शाहीना बीबी, कौन मरदूद जी कहता है? रफीक, तुम्हारे अलावा और मैं किसकी तरफ देखूं? रफीक की जिंदगी हाजिर है, जिस हद तक आप इजाजत देंगी करूंगा। आप मुझे बताइए, पूरे ग्रोह को लगा दूं अर्शिया बेगम के पीछे, बम से उड़ा दूं लकड़ मोड़ वाले बंगले को? आप हुक्म तो दें। बात करोगे वही बेवकूफ़ी की। चौधरी शाहनवाज के बगैर मैं कोई भी चीज़ कैसे पसंद कर सकती हूँ? होना तो ये चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, अर्शिया बेगम खत्म हो जाए और चौधरी का तस्वर भी इस तरफ ना जाए। कोई ऐसा ही अमल करो। रफीक एकदम चौंक पड़ा। उसके मुंह से मध्यम लहजे में निकला, अमल? शाहीना उसे देखने लगी। थोड़ी देर के बाद रफीक बोला, आपने खुद ही मुझे रास्ता दिखाया है बेगम साहिबा। क्या रास्ता? बेगम साहिबा, आपने सुभान गली का नाम तो सुना होगा। हाँ, कोई बस्ती है, उस बस्ती में एक मस्जिद है और इस मस्जिद में मौलवी अदरीस अली रहते हैं। बड़ी धूम मची हुई है उनकी, एक पैसा किसी से नहीं लेते, लोगों की मुश्किलात में काम आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुभान गली चौधरी साहब का इलाका है, चौधरी साहब का बड़ा नाम है वहां भी। अरे तो फिर? बेगम साहिबा जी, मौलवी अदरीस मस्जिद के हुजरे में ही रहते हैं, बाल बच्चेदार हैं। ये अलग बात है कि इन्हें दुनिया की हवा नहीं लगी, जुमेरात का खाना तक वापस कर देते हैं। उनका कहना है कि रिज़्क़े हिलाल ऐन इबादत है। रफीक ने कहा और हंस पड़ा। फिर बोला, लेकिन बेगम साहिबा जी, आप भी ये बात जानती हो कि रिज़्क़े हिलाल ऐन इबादत है वाले नोट रिश्वत में भी चलते हैं, इन पर डाका भी डाला जाता है। वो नाचने गाने वालियों के कदम भी चूमते हैं और वो इन नोटों पर रक्स भी करती हैं। इन्हें हर तरह अच्छे और बुरे काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, इनसे मंशियात भी खरीदी जाती हैं। बेगम साहिबा, असल बात यह है कि इनकी सही शक्ल किसी को दिखाई जाए तो मौलवी साहब क्या अच्छे लोग काबू में आ जाते हैं इस रिज़्क़े हिलाल से। शाहीना पुरतफक्कुर निगाहों से उसे देखती रही, फिर बोली, तो फिर? बस जी, चक्कर लगाते हैं मौलवी साहब के पास, जो खर्च होगा वो देखेंगे। खर्च की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अरबों रुपए की जायदाद दूसरों के कब्जे में जा रही है, इसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता। समझ लीजिए काम हो गया, जैसे भी बन पड़ा मैं ये काम करूंगा। तुम्हारे अलावा मुझे किसी और पर एतमाद नहीं है रफीक, आप बेफिक्र रहें। बाप दादा से आपके खानदान का नमक रगों में मुंतकिल होता चला आया है, हम भी इस नमक को नजरअंदाज नहीं कर सकते, रफीक ने जवाब दिया। शाहीना सोच में डूब गई थी, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। आने वाले वाक़यात को सोच कर ज़हन में आग लगने लगती थी। सब कुछ छीन जाएगा। जाहिर है अर्शिया के यहाँ जो औलाद हो गई तो वो 100% चौधरी शाहनवाज की औलाद ही कहलाएगी और तमाम वरासत उसके नाम मुंतकिल हो जाएगी। उसने घराई हुई आवाज़ में कहा, हमें हर पहलू को निगाह में रखना होगा रफीक। अगर मौलवी अदरीस से काम ना चला तो फिर तुम्हें ऐसे लोगों को तलाश करना पड़ेगा जो किराए के कातिल होते हैं और रकम लेकर सारे काम कर दिया करते हैं। मैंने आपसे कहा ना बेगम साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, रफीक जिंदा है और उसके हाथों की लंबाई बहुत ज्यादा है। बस आपका सहारा चाहिए। मेरा सहारा तुम्हें हर तरह हासिल है रफीक। मौलवी अदरीस से बात कर लो, देखो वो तैयार भी होते हैं या नहीं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें बेगम साहिबा। घी सीधी उंगली से ना निकला तो उंगली टेढ़ी कर लूंगा, बल्कि अभी से उसकी तैयारियां शुरू कर देता हूँ। कुछ लोग हैं जिनसे मेरी दोस्ती है, वो भी एक तरह से किराए के कातिल ही हैं, मेरे लिए हर तरह से काम करने पर आमादा हो जाएंगे। बस जरा सा मुंह भरना पड़ेगा उनका। मैंने कहा ना, उसकी तुम फिक्र ना करो। क्या कहोगे मौलवी अदरीस से? सारी सूरत हाल उन्हें बता दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, शाहीना ने कहा। रफीक चौंक कर उन्हें देखने लगा। मैं समझा नहीं बेगम साहिबा।
مولوی ادریس کو کسی بہانے یہاں لے آؤ، میں خود ان سے بات کروں گی۔ ہمیں اپنے دل کی بات اس طرح کسی سے نہیں کہہ دینی چاہیے۔ اور پھر تم جانتے ہو کہ سبان گلی چودھری صاحب کی ہی ملکیت ہے اور وہاں کے رہنے والے ان کی رعایت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک کہتی ہیں جی، مولوی صاحب کو یہاں لے آئیں گے اور ذرا طریقے سے بات کریں گے۔ مناسب، شاہینہ نے کسی قدر مطمئن لہجے میں کہا۔ کوئی بھی شے کبھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ تھوڑے سے مالی یا پھر خود ساختہ خاندانی حالات کسی بھی شخصیت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے۔ ہاں، اداکاری کی جائے تو بات دوسری ہوتی ہے۔ شہباز ایک گورکن کا بیٹا تھا اور اقبال ایک ایسے بڑے آدمی کا بیٹا جو بہترین قسم کا کاروباری تھا اور زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتا تھا، جبکہ بیگم صاحبہ نے اپنے بیٹے کے اعلیٰ مستقبل کے لیے اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود دوسرے شہر بھیج دیا تھا، لیکن ان کے دل میں اپنی تنہائی کا شدید احساس رہتا تھا۔ شہباز بچپن ہی سے ان کی نگاہوں کے سامنے رہا تھا، لیکن بنیاد وہی تھی، یعنی اپنا بیٹا جسے وہ ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تھوڑی بہت رقم اگر ایک گرکن زادے پر اسے بہتر انسان بنانے کی مد میں خرچ ہو جائے تو ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ البتہ شہر میں شہباز اور اقبال دونوں ہی مقبول تھے۔ ہاؤس جب کر رہے تھے، لیکن سینئر ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ آنے والے وقت میں یہ دونوں بہترین ڈاکٹر ثابت ہوں گے۔ تمام بڑے ڈاکٹر ان سے خوش رہا کرتے تھے۔ بیگم صاحبہ کا بلاوا پہنچا تھا۔ خاندان میں کسی کی شادی تھی جس میں انہوں نے اقبال شاہ کے ساتھ جانا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دونوں کچھ وقت کے لیے چھٹی لے کر آ جائیں۔ وہ شادی میں شریک ہونے جائیں گی اور شہباز اپنے ماں باپ کے پاس کچھ وقت رہ لے گا۔ اقبال سے زیادہ شہباز بیگم صاحبہ کا حکم مانتا تھا۔ چھٹی کی درخواست دی گئی، تیاریاں ہوئیں اور آخرکار وہ اپنے شہر چل پڑے۔ بیگم صاحبہ بہت ہی حقیقت پسند تھیں۔ شروع میں ایسا ہوا کہ جب اقبال اور شہباز چھٹیوں پر آئے تو دونوں سیدھے بیگم صاحبہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن دوسری بار بیگم صاحبہ نے کسی قدر برا مانتے ہوئے کہا، شہباز، ایک فلسفہ ہے میرا۔ ساری دنیا کے انسان اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی پسند سے زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے تمہاری تعلیم کے حصول میں مدد کی ہے اور تم اس کے لیے بے شک میرے احسان مند ہو، لیکن ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان کا احسان بہت بڑا ہے تم پر، اور میں یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ میرا اقبال مجھ سے پہلے کسی اور کے گھر جائے۔ یقیناً یہی حق تمہارے ماں باپ کا تم پر ہے۔ آئندہ جب بھی یہاں آؤ، پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جانا، ان کا پورا خیال کرنا، اور جب آرام سے ان سے فرصت ملے تو میرے پاس آ جانا۔ تمہارے اپنے پاس نہ آنے کا میں بالکل برا نہیں مانوں گی۔ بظاہر کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی۔ بچپن سے قبرستان میں زندگی گزاری تھی۔ ان قبروں میں سونے والے بے شک چہروں سے آشنا نہیں تھے، لیکن ایک روحانی رابطہ تھا ان سے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سب اسے جانتے ہوں اور وہ بھی ان سب کو جانتا ہو، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت اس ماحول میں خوف کے ایک احساس نے اس کے بدن میں سرد لہریں دوڑا دی تھیں۔ غالباً یہ شہری زندگی کی دین تھی۔ ہسپتال میں رہ کر طرح طرح کے کیس، طرح طرح کے واقعات علم میں آتے رہتے تھے جو انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ پر نظریں کیں اور سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جذباتی ہو کر رات کے اس پہر قبرستان آ گئے ہوں۔ اس نے روشنی پر نگاہیں جما دیں۔ روشنی کے سائے میں اسے کچھ انسانی وجود متحرک نظر آئے اور اس وقت وہ پھر اچھل پڑا جب ایک تیز روشنی نے اس قبر کا احاطہ کر لیا۔ یہ روشنی نہ جانے کہاں سے آئی تھی، لیکن شہباز نے ان 3-4 افراد کو دیکھ لیا تھا جو روشنی کی زد میں آتے ہی بری طرح اچھلے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے دوڑیں لگا دی تھیں۔ پھر وہ احاطے کی دیوار کو کود کر بھاگ گئے تھے۔ شہباز کو ایک بار پھر اپنی سوچ میں تبدیلی کرنا پڑی۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو کسی کی یاد میں تڑپتے ہوئے بے قرار ہو کر قبر پر آ گئے تھے، بلکہ کوئی اور ہی مسئلہ تھا۔ ایک لفظ اس کے ذہن میں ابھرا، کفن چور۔ کیا وہ کفن چور تھے؟ لیکن اس سے پہلے کبھی اس قبرستان میں ایسی کوئی بات سنی نہیں گئی تھی۔ بے شک کفن چوروں کا ایک تصور تھا، لیکن اللہ کی رحمت ہی تھی کہ اس قبرستان میں کبھی چرسیوں یا نشہ کرنے والوں کو پایا نہیں گیا تھا، نہ کبھی ایسی اور کوئی واردات ہوئی تھی۔ اس طرح کے واقعات بے شک کئی بار سننے میں آئے تھے، لیکن یہ قبرستان ایسی کسی واردات سے محفوظ تھا۔